السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، فعل مضارع منصوب یعنی مضارع کا جو صیغہ آتا ہے تو جس صیغے پر پیش ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر کیسے آتا ہے؟ تو منصوب یعنی بعض الفاظ مضارع کے صیغوں پر داخل ہوں گے جو مضارع کے پیش والے لفظ کو یعنی آخر والا جو لفظ ہوگا جس پر پیش ہوگا اس کو زبر دے دیں گے، اور بعض ایسے الفاظ ہوں گے جن کے اوپر نون ہوگا تو اس نون کو گرا دیں گے، اور بعض ایسے رہیں گے جن کے اوپر نون باقی رہے گا۔ نمبر 1، امر اللہ ابراہیم ان یدعو قومہ، اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو ان یدعو کہ وہ دعوت دیں۔ تو یہاں پر یدعو واو کے اوپر جو ان داخل ہوا، ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ زبر دیتے ہیں۔ تو ان نے یدعو واو کے اوپر زبر دیا ہے، قومہ کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں۔ نمبر 2، انا اقدر ان اکسر الاصنام، میں قادر ہوں، ان اکسرا کہ میں بتوں کو توڑوں۔ یعنی ان جب داخل ہوتا ہے مضارع کے صیغوں پر تو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ہم کریں گے، میں بتوں کے توڑنے پر قادر ہوں، یا قادر ہوتا ہوں یا ہوں گا۔ تو یہاں پر ان نے اکسرا کے را پر زبر دیا ہے۔ نمبر 3، اريد ان اذهب الى حديقة الحيوانات، میں چاہتا ہوں، ان اذهب کہ میں جاؤں، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا میں جانا چاہتا ہوں، الى چڑیا گھر، الى حديقة الحيوانات، چڑیا گھر بھی کہہ سکتے ہیں یا جانوروں کے باغ کی جانب۔ تو ان نے اذهب کے با پر زبر دیا، اذهب یہ صیغہ تھا، اس کے اوپر پیش تھا لیکن ان کی وجہ سے زبر آیا۔ نمبر 4، اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ پسند کرتا ہے ان یرى کہ وہ دیکھے، یعنی اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے اثر نعمته اپنی نعمت کا اثر، علی عبده اپنے بندے پر۔ تو ان یرى، رآ یرا، رآ ویسا ہی یعنی دیکھنے میں اس کے اوپر زبر نہیں دکھ رہا تھا پہلے سے ہی، لیکن ان کی وجہ سے اس میں پھر بھی اندرونی اعتبار سے زبر آیا ہے۔ نمبر 5، اراد اسماعیل، اسماعیل نے ارادہ کیا، ان یبنیا کہ وہ بنائیں، بیتن ایک گھر، للہ اللہ کے لیے۔ تو یبنی تھا، یبنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں دکھ رہی تھی، لیکن یا پر جو حرکت آئی ہے یعنی زبر کی حرکت وہ ان کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ ان جو ہے وہ زبر دینے والا لفظ ہے۔ اب ان، لن، کئی، اذن میں سے ان کا ہم استعمال پڑھ چکے ہیں، اب ان کے بعد آتا ہے لن۔ لن یکتب الولد الدرس، لن جو ہوتا ہے وہ ہرگز نہ کرنے کے لیے آتا ہے، کہ لن یکتب الولد الدرس کہ لڑکا ہرگز نہیں لکھے گا، الدرس سبق۔ تو یکتبہ کے با کے اوپر جو زبر آیا ہے وہ لن کی وجہ سے آیا ہے۔ نمبر 7، لن اضرب الخادمہ، میں ہرگز خادم کو نہیں ماروں گا، نفی مستقبل کے لیے لن آتا ہے، نفی تاکید بلن۔ تو خادم کو ہرگز نہیں ماروں گا، تو با پر جو زبر آیا ہے وہ لن کی وجہ سے آیا ہے۔ ازور مدینتکم، میں آپ کے شہر ان قریب دیکھوں گا۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی شخص کہے سأزور مدینتکم، ان قریب میں آپ کے شہر کی زیارت کروں گا، دیکھوں گا، اگر کوئی ایسا لفظ بولے تب ہمیں بولنا ہے اذن تنزلا فی منزلنا، تب تو آپ ہمارے گھر میں بھی قیام کرو گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے سأطیع والدی، ان قریب میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا، تو اس کے جواب میں ہمیں بولنا ہے اذن تنالا رضا اللہ، تب تو تم اللہ کی رضا حاصل کر لو گے۔ اذن تنالا، تو لام پر جو زبر آیا ہے اذن کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے سأکون امینا، میں ان قریب امین ہو جاؤں گا، امین بن جاؤں گا، تو اس کے جواب میں ہمیں بولنا ہے اذن تربح تجارتک، تب تو تمہاری تجارت تمہیں نفع دے گی، یعنی تمہاری تجارت جو ہوگی نفع بخش ہوگی۔ تو جواباً یہاں پر اذن ہم لے کر آ رہے ہیں، اور ہا پر جو زبر آیا ہے اذن کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے سأفتح النوافذ، ان قریب میں کھڑکی کھولوں گا، تو اس کے جواب میں ہمیں بولنا ہے اذن تب تو یطیب الہواء، ہوا خوشگوار ہوگی، یعنی ہوا
اچھی ہوا اس کے اندر سے کھڑکی میں سے آئے گی۔ تو یتیبہ کی با پر جو زبر آیا ہے اذن کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے سأطالع فی اللیالی، ان قریب میں راتوں میں مطالعہ کروں گا، تو اس کے جواب میں ہمیں بولنا ہے اذن تنجح فی الامتحان، تب تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک ہم نے استعمال اذن کا پڑھ چکے ہیں، اور اذن نے جو ہے زبر دیا ہے، جیسے تنجحہ کے ہاں پر جو زبر آئی ہے وہ اذن کی وجہ سے آئی ہے، تو ان کا استعمال ہو گیا، لن کا ہو چکا ہے، اذن کا ہو چکا ہے۔ اب کئی کا بچا ہے تو کئی کا استعمال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 6 پر ذهبت کئی ازور الاستاذہ، میں گیا کئی ازورا، تاکہ، کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، ازورا میں زیارت کروں، الاستاذہ استاذ کی، تو را پر، ازورا کی را پر جو زبر آیا ہے کئی کی وجہ سے آیا ہے۔ نمبر 16 کے بعد 17 جئتو کئی اودع اصحابی، میں آیا تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو الوداع کہوں، عین کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ کئی کی وجہ سے آئی ہے۔ نمبر 18 سافرت الی مصر، میں نے مصر کا سفر کیا، کئی اتعلم اللغۃ العربیہ، تاکہ میں عربی زبان سیکھوں، تو کئی کی وجہ سے اتعلم کی میم پر زبر آئی ہے۔ نمبر 19 استيقظت، میں بیدار ہوا، کئی اصلی النوافذ، تاکہ میں نوافل پڑھوں، تو اصلیہ کی یا پر جو زبر آئی ہے وہ کئی کی وجہ سے آئی ہے، اور کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ۔ اب ان کی کچھ وضاحت نیچے بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اوپر کی 5 مثالوں میں یہ سب الفاظ یعنی یدعو، اکثر، اذهب، یرا، یبنی مضارع ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک فعل زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے۔ ان فعلوں سے پہلے حرف ان ہے، جس کی وجہ سے ان کے آخری حرف یعنی لام کلمے پر زبر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ان فعلوں کے علاوہ کسی دوسرے فعل مضارع پر حرف ان آئے تو آخری حرف پر زبر ہو جائے گا، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو الفاظ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں فعل کی شکل میں، تو ان کو آخری حرف پر جو زبر آیا ہے ان پر ان داخل ہوا ہے، تو ان کی وجہ سے زبر آیا ہے۔ اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر ان کسی بھی فعل مضارع پر داخل ہوگا ان کے علاوہ بھی، تو اس کو بھی زبر دے گا۔ اور اگر اس حرف کو ہٹا دیا جائے تو آخری حرف یعنی لام کلمے کو پیش پڑھنا ہوگا، یعنی ان کی وجہ سے زبر دیا ہے ہم نے، اگر ان نہیں ہوگا تو زبر نہیں بلکہ پیش آئے گا، اصلی حرکت آ جائے گی۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ حرف ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخر پر زبر دیا جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے۔ اور دوسری 5 مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یکتب، اضرب، تجد، یفلح، نعبد بھی مضارع ہیں، ہر فعل سے پہلے حرف لن ہے، اور یہ افعال بھی منصوب ہیں۔ ان کے علاوہ اور حرف لن کسی اور فعل مضارع پر آئے تو وہ بھی فعل منصوب ہو جائیں گے، یعنی اگر لن ان الفاظ کے علاوہ جو فعل پر داخل ہوا ہے ان کو زبر دیا ہے، ان کے علاوہ بھی اگر فعل پر داخل ہوگا تو بھی ان پر بھی زبر آ جائے گا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ حرف لن بھی فعل مضارع کے آخری حرف کو زبر دیتا ہے۔ اور تیسری 5 مثالوں کو دیکھو، ان میں یہ الفاظ یعنی تنزل، تنال، تربح، یطیب، تنجح بھی فعل مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حرف اذن ہے، اور یہاں بھی فعل منصوب ہے، یعنی اذن کی وجہ سے ان کے اوپر زبر آیا ہے۔ اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اذن ان فعلوں کے علاوہ بھی کسی لفظ پر آئے گا تو اس پر بھی زبر ہی آئے گا۔ اسی طرح اگر تم اس حرف کو کہیں دوسرے فعل مضارع پر دیکھو تو اس فعل کے آخری حرف پر زبر ہی پاؤ گے، بس معلوم ہوا کہ حرف اذن فعل مضارع کو منصوب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے۔ اور چوتھی 4 مثالوں میں یہ الفاظ ازور، اودع، اتعلم، اصلی بھی مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حرف کئی ہے، اور ان مثالوں کو بھی تم منصوب دیکھ رہے ہو۔ اور اسی طرح یہ حرف کئی ہر فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے، یعنی جب بھی یہ کسی لفظ کے اوپر یعنی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پیش ہے تو اس کو زبر دے گا، چاہے مثال میں جو لفظ آئے ہیں ان پر، یا اس کے علاوہ اگر کہیں پر بھی فعل مضارع آتے ہیں تو ان پر بھی یہی عمل کرے گا۔ اور اسی طرح یہ حرف کئی ہر اس فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے جن کے پہلے یہ حرف لایا جائے۔ اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان فعلوں کا زبر دینے والا یہی حرف کئی ہے، یعنی
ان لن کئی اذن چاروں لفظوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ چاروں لفظ جو ہوتے ہیں وہ زبر دینے والے ہوتے ہیں جن لفظوں پر پیش آتا ہو اخیر لفظ پر، اور جن پر اگر نون وغیرہ داخل ہوتا ہے تو ان کا ایک الگ مسئلہ ہے جو آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 13، ان چار زبر دینے والے حرفوں میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر ہو جائے گا۔ چار لفظ یعنی ان لن کئی اذن جو نیچے بتانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ یاد رکھو کہ حرف ناصبہ فعل مضارع کے صرف 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیتے ہیں، یعنی جن پر پیش آتا ہے اسی کو نصب دے گا، ہر صیغے کو زبر نہیں دے گا۔ وہ چار حروف یہ ہیں ان لن اذن کئی، اور یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ کو دیا جاتا ہے، اوپر آپ نے مثالیں پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ملتے ہیں۔